اب تو لوگ سٹیجوں پر اس طرح کی بے حیائی کی باتیں کرنا یہ آر محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کو ماڈرنزم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ترقی یافتہ دور ہے۔ اب تو یہود اور نصارہ نے، یورپ نے جنسی تعلیمات کو شامل نصاب کر لیا کہ استاذ اپنے شاگردوں کو جنسی تعلقات قائم کرنے کے طریقے بھی پڑھائے گا۔ حالانکہ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ ایک لڑکی کے اندر فطرتاً حیا ہوتی ہے، اس کو کوئی پڑھائے یا نہ پڑھائے۔ مسلمان لڑکی تو ہے ہی، غیر مسلم لڑکی کے اندر بھی اللہ نے حیا رکھی ہے، اور مرد کے اندر بھی رکھی ہے۔ بعض میاں بیوی اپنے پردے کی جگہ کو دیکھنا ان کو حیا آڑے آتی ہے، کیونکہ بعض مردوں کو مردوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ لیکن یورپ نے اور مغربی تہذیب نے بے حیائی کو اتنا عام کر دیا، ایک غیر محرم لڑکا ایک غیر محرم لڑکی کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، باہوں میں باہیں ڈال کر، پورے ملک کی سیر کر کے غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں گھوم کے آ جائیں گے، ان کو حیا نہیں ہوگی۔ غیر مسلم اگر کرے تو کرے، بے ایمان کرے تو کرے، آج کر کے مسلم معاشرے کے اندر مسلمان مرد، مسلمان عورت، مسلمان باپ، مسلمان ماں بغیر نکاح کے صرف بات پکی ہو گئی ہے، اپنی بیٹی کو غیر محرم بیٹے کے ساتھ ساری دنیا کی سیر کرنے کی کھلم کھلا اجازت دیتے ہیں۔ یہ دیوسی نہیں تو اور کیا ہے، یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے، یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے، یہ سنت اور شریعت کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے، یہ قرآن کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے، یہ نبی کے دین کے ساتھ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر مسلمان تم یہ کہتے ہو یہ کیا ہو گیا؟ کس نے تم کو اجازت دی بغیر نکاح کے اپنی بیٹی کو غیر محرم کے ساتھ شاپنگ کرنے کی اجازت کس نے دی؟ مارکیٹ میں گھومنے کی اجازت کس نے تم کو دی؟ ملکوں کا سفر کرنے کی اجازت تم کو کس نے دی ہے؟ کیا وہ پاکیزہ ماحول تھا؟ کیا وہ باغیرت ماحول تھا کہ شادی شدہ کے بعد بھی سالہ سال گزر جاتے تھے، ایک باغیرت لڑکی نکاح کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی؟ ایک ماحول وہ بھی تھا، ایک دور وہ بھی تھا، ایک شرافت وہ بھی تھی، اور ایک بے غیرتی کا دور یہ بھی آ گیا ہے۔ ایسے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، قرآن کی مخالفت کرتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، قرآن کی مخالفت کرتے ہو اور اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہو، نبی کی سنت اور نبی کی شریعت اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو، سر عام اس کو بیچ دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، دنیا کے راشن کارڈ کے مسلمان ہو اور شریعت کے راشن کارڈ میں تم دین کے مخالف ہو، دین کے باغی ہو، قرآن کے باغی ہو، نبی کے باغی ہو، صحابہ کے باغی ہو، شریعت کے باغی ہو۔ تم پر جتنے پتھر برسیں گے، تم پر جتنے اللہ کے کوڑے برسیں گے، تم پر جتنا اللہ کا عذاب آئے گا وہ کم ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے جو بے غیرت لڑکا اور لڑکی کالا منہ کر لیں گے ان کو کوڑے برساؤ، اور اگر وہ شادی شدہ ہو پھر وہ کالا منہ کر لیں گے ان کو سنسار کر دو۔ جب ان دو کپلوں کو جو بغیر شادی شدہ کے شادی کہیں اور ہو چکی ہے اور کپل یہاں بنے ہوئے ہیں اور یہاں جا کر رنگ ریلیاں منا رہے ہیں، اگر ان پر اللہ کی بارش پتھروں کے ذریعے سے ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، یہ عین انصاف ہوگا۔ اس لیے رب نے کہا ہے مسلمان قاضی ان کے اوپر کوڑے برساؤ اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دو۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔